فقیروں کی ندا سن کر تونگر کانپ جاتا ہے، ہوا کے زور سے اکثر سمندر کانپ جاتا ہے۔ میں ہمارے صدر محترم آج کی جو صدر مشاعرہ ہے جناب رضوان ریاضی صاحب، ان کو چند لمحات کے لیے کچھ منٹ کے لیے یہاں پر زحمت دینا چاہوں گا۔ محترمہ نے شعر پر میں وہیں سے آپ تک یہ مصرے پہنچا رہا ہوں کہ فقیروں کی ندا سن کر تونگر کانپ جاتا ہے، ہوا کے زور سے اکثر سمندر کانپ جاتا ہے، کسی مظلوم کا آنسو بظاہر بوند بھر پانی، اگر پتھر پہ گر جائے تو پتھر کانپ جاتا ہے۔ اور سنو، یہ شعر سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ سنو تعداد کے بل پر ہمیں للکارنے والوں، ہمارے پاؤں کی آہٹ سے لشکر کانپ جاتا ہے۔ حاضرین آئیے، میں چاہتا ہوں ہمارے صدر مشاعرہ محترم رضوان ریاضی صاحب تشریف لائے اور اپنے زرین خیالات کا اظہار کریں۔ آپ سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے صدر مشاعرے کا پرزور تالیوں میں استقبال کیجئے۔ ہمارے دائز پر دیگر شورا اکرام تشریف رکھتے ہیں، ہم محترم کے بعد شورا اکرام کو سماعت کریں گے۔ دوستو ایک بات بتاؤں، جلال صدیقی صاحب نے رضوان صاحب کو، رضوان ریاضی صاحب جو پشچمی چمپارن جن کا تعلق بہار سے ہے، اور ان کے کم سے کم 12-13 اسکول اور کالجز میں قرآن گھر اکیڈمی، جامعہ عزیزیہ، مطلب تعلیم کا ان کا ایک مشن ہے جو پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ بہت بھائی ظاہر سی بات، جلال صاحب نے کچھ سوچ کے بلایا ہے۔ رضوان صاحب سعودی میں وکالت بھی کرتے ہیں، ایمبیسی کا مقدمہ دیکھتے ہیں۔ آپ کا کینسر اور ہارٹ کا بہت بڑا ہاسپٹل بن رہا ہے۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ جو مشینیں بمبئی اور کولکاتہ میں ہے، جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں، یو پی سے جاتے ہیں، بہار میں جاتے ہیں، وہ ساری مشینیں آپ کے بہار، بتیا، چمپارن ضلع میں مہیا ہو جائیں اور کینسر اور ہارٹ کا ہاسپٹل یہی ہے۔ تمام ایسی خصوصیات ہیں۔ جامعہ عزیزیہ بہت بڑا ادارہ، ایک ان کا ایک اور چل رہا ہے ادارہ جس میں حافظ اور علماء جو پڑھ کے نکلتے ہیں، جن کو آپ ٹریننگ دیتے ہیں، اور جب تک ان کی ٹریننگ نہیں پوری ہو جاتی، جب تک ان کو کوئی جاب نہیں مل جاتا، تب تک ان کو سیلری دی جاتی ہے اور اس کو کہیں پہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں۔ آواز دے رہا ہوں جناب رضوان ریاضی صاحب کو، اور وہ اپنی باتوں کو آپ کو، اور وہ آپ کو کچھ دے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تالیوں سے استقبال کیجئے جناب رضوان ریاضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، وعلیکم السلام۔ یہ مشاعرہ رواں دواں تھا عزیز القدر کی نظامت میں، لیکن یہ میں مخل ہوا۔ یہ جلال صدیقی صاحب کی محبت یا تنویر جلال پوری کا کمیونیکیشن ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں اور ہمارے شعراء کرام بھی بہت اچھا کلام پیش کر رہے ہیں، لیکن جب آپ نے ذمہ داری دی ہے اور سرزمین چمپارن سے صدارت، کرسی صدارت سے نوازا ہے، جبکہ اس لائق کوئی نہیں تھا ناچیز، میں آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ اردو اکیڈمی کا یہ مشاعرہ یا فیض آباد کا اردو کلب کا یہ مشاعرہ جو جلال صدیقی صاحب کے جس کے کنوینر ہیں، یہ ایک ایسا اشارہ اس ادارے کے سے یہ مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے کہ 2014-15 میں حکومت اتر پردیش کی طرف سے اس کا بجٹ 6,20,16,000 تھا، جو آج کے ڈیٹ میں 2018 اور 19 میں بڑھ کر کے صرف 10,37,48,000 آپ پر آ کر ٹکا ہے۔ میں کنوینر مشاعرہ جناب جلال صدیقی صاحب کے مادھیم سے، واسطے سے ایس رضوان صاحب تک اور آسبا زمانی تک یہ آپ کی آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس اردو نے پوری دنیا میں محبت اور امن اور عقیدت اور پیار کا سبق دیا ہے، جس اردو نے ہندوستان کی دہکتی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے نفرتوں کی آگ کو دلوں سے نکال کر کے محبت کا جوت جگانے کی کوشش کی ہے، یہ شعراء کرام، یہ ادباء کرام اس لائق ہیں کہ ان کی بھرپور ہمت افزائی کرتے ہوئے ہندوستان کے سرزمین پر یو پی کے اردو اکیڈمی اپنے بجٹ کو بڑھا کر کے 10 کروڑ
37,48,000 से कम 200 करोड़ रुपया होना क्या चाहिए। बात है। तब जाकर के आपकी हिम्मत अफजाई होगी और उर्दू की खिदमत होगी। जी जी। सरेदस्त हमको बार बार ये कहा गया है कान में आकर जलाल साहब भी कि उर्दू के हवाले से गुफ्तगू कीजिएगा, तालीम के हवाले से गुफ्तगू कीजिएगा। मैं ये सवाल पूछने आया हूँ, आज डॉक्टर नजमा अख्तर साहब का आर्टिकल छपा है कि मुसलमानों को अपने लड़कों के साथ साथ लड़कियों के मेडिकल के तालीम पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। मैं आज आपके शामियाने में जो यहाँ पर हजारों की तादाद में बैठी हुई जनता जिनका ताल्लुक माइनॉरिटी से है, मैं अकलियती तबका से पूछना चाहता हूं कि जरा सा ये बता देना कि ग्रेजुएशन किए हुए कितने लोग हैं। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आप अपना हाथ उठा दीजिए, मैं नहीं पूछूंगा कि आप अपनी तालियों की जोज से अपनी खुशी का इजहार कीजिए। मुशायरे सुनते हैं, शेर व अदब के महफिल में आप बहुत कुछ तालियां बजा लेते हैं। जरा सा मेरी इन बातों पर ताली बजा करके अपनी जुर्रत का इजहार कीजिए कि आज से 70 साल पहले जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर आजादी की तहरीक चली थी और हमारा मुल्क आजाद हुआ था अंग्रेजों के चुंगल से, उस वक्त मुसलमानों के अंदर अगर देखा गया था तो तालीमी लियाकत इनके अंदर इतनी भरी हुई थी कि 8.9 यानी 9% मुसलमान ग्रेजुएशन किए हुए थे और 9% ग्रेजुएशन की डिग्री लेने वाले मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन में सरकारी नौकरियों में 31, 32, 33% थे। लेकिन आज हमने अपनी तालियों के बलबूते पर इतनी ऊंचे से नीचे तक तरक्की की है, उल्टी तरक्की की है। आज हमारे अंदर ग्रेजुएशन की तादाद 3% पर पहुंच चुकी है और सरकारी नौकरियां जो हमारे पास 9% में 33% हुआ करती थी, आज 3% ग्रेजुएशन के साथ 2.5% पर हुई है। बजा लो ताली, अगर बजाने की हिम्मत है तो बजा ली ना आपने ताली, यही चाह है। अरे भाई, अरे जज्बात में बह गया सुर में। क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, अरे भाई कोई मुश्किल नहीं। जिन्होंने तालियां मारी है वो असल ये कहते हैं कि चलो हुआ सो गुजरा, हुआ जो हुआ सो, अब चाहिए क्या करना। गुजरा तो गुजरनी थी, अब चाहिए क्या करना। ओ मर्द नहीं जो डर जाए माहौल के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल है उस दौर में जीना लाजिम है। इस पर तालियां बजाई थी कि कल तक हमारे ग्रेजुएशन ठीक था, नौकरी भी ठीक थी, आज हमारी कमजोरी हो गई है। लेकिन हम जानते हैं कि तालीम के बलबूते पर, शिक्षा के अनुसार हम अपनी रिवायतों को पाल सकते हैं, खींच सकते थे। इसी बुनियाद पर इन्होंने तालियां बजाई है, इसलिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं। जलाल भाई ने बार बार कहा है कि उर्दू के हवाले से गुफ्तगू कीजिएगा। अरे उर्दू के हवाले से तो आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। आपका शेर मैंने कोट किया था अपने रहनुमा में, जो दुनिया के 14 ममालिक में रहनुमा हमारा मैगजीन पढ़ा जाता है कि मैं गजलों का शायर, मेरा बच्चा तुतलाएगा भी तो उर्दू बोलेगा। आप ही का था कि बहुत अच्छा पहाड़ों पर मई और जून लगता है, मगर मुझको तो मेरा गांव देहरादून लगता है। आप इनके तख्लीकार हैं। यहाँ स्टेज पर तशरीफ फरमा जब मैं सऊदी अरब में था और आज भी वहाँ की नुमाइंदगी करता हूँ, तो मेरा जब मैगजीन निकलता था वहीं से मैं निकालता था, तो हमारे खुर्शीद हैदर भाई जिनको मैंने कभी नहीं देखा था, यहाँ फैजाबाद अकबर नगर में जब मैं चीफ गेस्ट था तो उसमें मुलाकात हुई थी। इनका शेर इतना अच्छा शेर था जो आप सबके लिए सबक देकर के जाएगा और हिम्मत को 4 चांद लगाएगा कि गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो ही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। क्या बात, अगर ये क्या हिम्मत बात है। और इतनी जज्बाती तकरीरें और तहरीरें और शायरी आप सुनते रहते हैं। बार बार कहा गया हमसे 5 मिनट लीजिएगा, 5 मिनट लीजिएगा। मेरे भाई और दोस्तों, 5 मिनट की बात नहीं है। जो कौम, जो नेशन, जो समाज, जो मुआशरा, जो सोसाइटी रातों रात भर मुशायरे पर तालियां बजा सकती है, वो अच्छी तकरीरों पर दिन में भी तालियां बजाती रहेगी, उनकी कोई परवाह नहीं पड़ेगी। ये 5 मिनट क्या होता है। इस्राईल अलैहिस्सलाम में तो 1 मिनट के अंदर में सूर फूंक करके सबकी रूह निकाल लेंगे। 5 मिनट तो बहुत चीज होती है। बात सही कि गलत, मैं आपके सामने कह रहा हूं। तालीम के हवाले से मैं आप लोगों का वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता, बस इतना कहूंगा मेरे भाई और दोस्तों, हमारी रवायतें, हमारी तहजीब, हमारी सकाफत, हमारा तमद्दुन, हमारा सिविलाइजेशन, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार और हमारी बिगड़ी हुई तकदीर उसी वक्त वापस हो सकती है जब शिक्षा को और तालीम को हम मजबूती से थाम लेंगे। इसलिए कि हर
ہر چیز پر حکومت کی نگرانی ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، لیکن تعلیم ایک ایسی چیز ہے، شکشا ایک ایسا پن ہے جس پر کسی کی جاگیردارانہ نظام نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ لندن کے برٹش گورنمنٹ اگر کا کو پڑھائے گی تو یہاں پر ٹانڈا کے اندر کا کو پڑھایا جائے گا، اور جب ٹانڈا کے ہمارے مسلمان بھائی کا کو ایک کو اے الف کو الف پڑھ لیے ہیں تو کھاؤ کعبہ کا امام بھی آ جائے تو الحمدللہ کو الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے تعلیم کو اپنے آپ کو اشاریے اور آج ہی سے تہیہ کر لیجئے۔ یہ ہم قومی کالج انٹر کالج میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مثال دیتا ہوں، زیادہ نہیں، موم یا مٹو بننے کی بھی ضرورت نہیں۔ 2014 میں جب میں نے تقوی ٹیکنیکل ڈگری کالج کھولا تھا، BCA BBA ماس کمیونیکیشن لائبریری سائنس بلس پارا میڈیکل ڈول یہ ڈگریاں لے کر کے جب آیا تھا، پورے چمپارن کے مسلمانوں کے گھر گھر جا کر کہا جاتا تھا کہ میرے بھائی اور دوستوں گریجویشن کر لو، اس لیے کہ گریجویشن جب تک نہیں کرو گے تمہارا شمار اچھے لوگوں میں نہیں ہوگا۔ لوگ نہیں کرتے تھے، 5% 2014 میں تھے، لیکن کل کا آنکڑا ہے، میرے پرنسپل نے جب بتایا تو جا کر کے آج 56% مسلمانوں کی شمولیت ہمارے کالج میں آ گئی ہے۔ کہاں ہے یہ ہماری تقدیر؟ آگے کی طرف جا رہی ہے۔ ہم سیاست پر تقریر نہیں کریں گے، لیکن جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہمارا دین بھی سیاست ہے، ہمارا ہنر بھی سیاست ہے، ہمارا چلنا پلنا بھی سیاست ہے، اور ہماری سیاست یہ ہے کہ علم کو لے لو، علم پہ اوپر قبضہ کر لو۔ اس لیے ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ جو قوم جتنا پڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، تم بھی پڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ۔ آپ تمام کے سماعتوں کو اب یہ لوگ بیدار کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔